اس وقت معاشرہ ایک بے سکونی کی کیفیت میں مبتلا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف الزامات، طعن اور تشنیع کا بازار گرم ہے۔ ایسے نازک موڑ پر ہم اپنے ایمان کو، اپنے عقائد کو، اپنے اخلاق کو، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے معاشرے کو کیسے معتدل اور محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ یہ جو نیت ہے یہ سوچنے کا نام ہے، تھاٹ پروسیس ہے، اور جسٹ thinking about something causes your mind to release neurotransmitters۔ جب آپ سوچنا شروع کرتے ہیں اور مثبت سوچتے ہیں تو آپ کے ذہن پر اس کے اچھے اثرات پڑتے ہیں، آپ نفسیاتی طور پر، اعصابی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر آپ خوشگوار اثر لیتے ہیں، پلیجر ویو جسے کہا جاتا ہے۔ تو ہم بھی کسی معاملے میں اپنی رائے قائم کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو سوچیں اور اپنی نیت کو ٹٹولیں کہ میری نیت کیا ہے۔ ذاتی مفادات یا سیاسی مفادات یا میری کوئی اپنے اغراض و مقاصد اور آبجیکٹیوز تو نہیں ہے۔ میں جو بھی کام کروں وہ زبانی ہو، وہ تحریری ہو، وہ تقریری ہو، وہ کمنٹس کی صورت میں ہو، وہ پوسٹ کی صورت میں ہو، وہ ویڈیو کی صورت میں ہو، اس میں اللہ کی رضا مقصود ہو۔ اور اللہ سے ہمارا تعلق جتنا مضبوط ہوگا، اخلاص جتنا زیادہ ہوگا، تو اللہ کی طرف سے دستگیری بھی اتنی ہی نصیب ہوگی۔ دوسرے نمبر پر ہمارے جو ریسورسز ہوتے ہیں، جو ذرائع ہوتے ہیں انفارمیشنز کے، وہ اوتھینٹک ہونے چاہیے۔ یعنی ہم نے اگر کوئی خبر پڑھی وہ مصدقہ ہے یا نہیں، وہ ویریفائڈ ہے یا نہیں، وہ تصدیق شدہ ہے یا نہیں، تو اس خبر کی جانچ کرنا اور اس کو انویسٹیگیٹ کرنا قرآن کریم میں 26ویں پارے میں سورہ حجرات میں جہاں معاشرتی اسلوب بتلائے گئے ہیں، آداب بتلائے گئے ہیں، اس میں ایک اہم حکم کیا ہے؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اگر تمہارے پاس کوئی خبر آ جائے تو تم تھوڑی تحقیق اور جستجو سے کام لو۔ ایسا نہ ہو کہ بے خیالی میں یا جلد بازی میں تم کوئی بات کہہ دو اور اپنے کیے پر تمہیں نادم ہونا پڑے، پچھتانا پڑے اور تم کفے افسوس ملتے رہو۔ پھر اس کی تصدیق کرنے کے بعد اب اس کا جواب میں معتدل انداز میں اور مثبت پیرائے میں اور الفاظ کے اچھے چناؤ کے ساتھ کیسے دے سکتا ہوں، اس کو تھوڑا سا کنسیڈر کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حق گوئی کے زعم میں ہم کسی کی دل آزاری کر رہے ہوں، یا جذبات کی رو میں بہہ کر ہم حقیقت سے دور ہوتے جا رہے ہوں، یا ہم مثال کے طور پر کسی ایک طرف جھکاؤ کی وجہ سے ہم کچھ چیزوں کو بیچ میں جو ہے وہ حذف کر رہے ہوں۔ ایسا نہ ہو، اس کو بھی تھوڑا سا سوچا جائے، تھوڑا سا بار بار اس کو ریویو کیا جائے۔ حکیم لقمان نے کہا تھا کہ میں کبھی بھی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا تو بول کر پچھتایا۔ اسی لیے قرآن کریم نے سورہ لقمان میں غالباً 21ویں پارے میں کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف جب بھیجا گیا، جس فرعون نے اَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ خدائی کا دعویٰ کیا، علیس لی ملک مصر ھذہ الانہار تجری من تحتی، جو کہتا کہ یہ مصر کے دریا میرے حکم سے چلتے ہیں، جس نے نبی کو ستایا، نبی کے مقابلے میں آ کھڑا ہوا، جس نے نبی کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا، قوم کو جو ہے وہ نیگیٹو اس نے جو ہے وہ مثال کے طور پہ کنونس کیا۔ لیکن اس فرعون کے پاس بھی جب ان دو نبیوں کو بھیجا جا رہا ہے تو انسٹرکشنز کیا دی جا رہی ہے؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، بات آپ نے نرم کرنی ہے، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ ایک عالم کہنے لگے کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ، یعنی سینٹرل آئیڈیا جسے ہم کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وَلْيَتَلَطَّفْ، 15ویں پارے میں جو بالکل قرآن کا بیچ اور مرکز ہے،
اس میں ایک لفظ جو ابھرا ہوا ہے تھوڑا سا پرومیننٹ اور نمایاں ہے، وَلْيَتَلَطَّفْ، اگرچہ اصحاب کہف کا قصہ ہے لیکن فرمائے چاہیے کہ وہ نرمی اختیار کرے۔ تو پھر اس کے بعد جب ہم کوئی بات کر رہے ہوں، لوگوں کو کنونس کرنا مقصود ہو، تو نیت بھی اپنی ٹھیک کر لی، اخلاص بھی آ گیا، اور خبر کی تصدیق بھی کر لی، اور تصدیق کے بعد مثبت پیرائے کا اور الفاظ کے اچھے چناؤ کا انتخاب بھی کر لیا، اور اب سوچ سمجھ کر جب ہم بات کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس بات کا اثر بھی اچھا ہوگا۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہیں، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہیں۔ اور اس کے بعد بھی خدا نہ خواستہ اگر کوئی ہم پر تنقید کرتا ہے، کریٹیسائز کرتا ہے، آبجیکشن کرتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ غلط ہو، ہم اس کو بھی ٹھنڈے دماغ سے دل سے سوچے، ہو سکتا ہے اس کی بات ویلڈ ہو، ٹھیک ہو، ہم رجوع کر لیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے یوں ہی اپنی کم علمی کی وجہ سے یا نادانستگی میں اگر اس نے کوئی غلط بات کہہ بھی دی تو اس پر ہائپر ہونا اور پھر اس کو اسی انداز سے جواب دینا ضروری نہیں، ہم برداشت کر لیں، ہم صبر کا گھونٹ پی لیں، ہم تحمل اور بردباری سے کام لے لیں۔ یعنی ٹالرنس لیول اس وقت معاشرے میں زیرو ہو چکا ہے، تو اسی لیے اگر ہم اس کو بعد میں برداشت کر لیں گے اور جواب دینا مناسب ہو تو وہ بھی بہت اچھے انداز سے دیں گے۔ ادفع باللتی ہی احسن پر عمل کریں گے کہ اگر کوئی برا بھی کرتا ہے تو ہم اس کا جواب اچھائی سے دیں، اور برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں۔ خون کے ہاتھ خون سے نہیں دھوئے جاتے، پانی سے دھوئے جاتے۔ تو اگر اس تمام پروسیس پر انشاءاللہ ہم عمل کریں گے تو ضرور یہ بات دل میں اتر جائے گی۔ www.darsequran.com